میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، ملٹیپل سٹوریز ہیں آج جی. پہلی سٹوری جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے 27 اراکین پورے کر لیے ہیں اور آزاد کشمیر کی حکومت اگر وہ گرانا چاہیں تو ان کے پاس اب عددی اکثریت آ چکی ہے اور موجودہ وزیراعظم انوار الحق صاحب اپنی اکثریت کھو چکے ہیں. اچھا، اب جو انوار الحق صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، ان کے حوالے سے یہ بھی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ وہ کیونکہ ظاہری بات ہے اب ان کے پاس حمایت تو ہے نہیں، حکومتی جو اکثریت تھی وہ کھو چکے ہیں، تو لہٰذا وزیر اعظم رہنے کے لیے یا تو ان کو اعتماد کا ووٹ لینا ہوگا. اگر ان کو اس ٹائم کوئی کہے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں تو وہ اعتماد کا ووٹ حاصل نہیں کر سکیں گے. تو ان کے لیے پاس کیا آپشن بچتی ہیں؟ ایک تو آپشن یہ ہے کہ وہ تحریک عدم اعتماد جو ہے اس کا سامنا کریں، اور دوسرا آپشن جو ہے انوار الحق صاحب کے پاس یہ ہے کہ ان کے وہ خود ہی رضاکارانہ طور کے اوپر اسٹیپ ڈاؤن کریں، اپنا جو ہے وہ استعفیٰ دے دیں. اب جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ انوار الحق صاحب آج اپنا استعفیٰ صدر آزاد جموں کشمیر کو بھجوا دیں گے. اس سے ایسے امکانات موجود ہیں، ایسی باتیں سننے کو مل رہی ہیں. بہرحال اس ٹائم کیونکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ موجودہ ان کی اپنی حکومت کے بہت سے وزراء شمولیت اختیار کر چکے ہیں، سو لہٰذا انوار الحق صاحب کی حکومت کا بچنا جو ہے وہ بظاہر ناممکن ہو چکا ہے. اور 8 ماہ کا وقت ہے اور 8 ماہ میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنی حکومت قائم کرنے کے حوالے سے پرزن دکھائی دے رہی ہے. اور یہ اطلاعات ہیں کہ آج شام کو جو اس وقت اراکین ہیں وہ سارے کے سارے وہ آج آئیں گے اسلام آباد، اور جو پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین ہیں اور صدر پاکستان ہیں آصف علی زرداری صاحب، ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہونی ہے اور اس میں جو حتمی جو چیزیں ہیں وہ بھی ڈسکس ہوں گی. اور آج یہ بھی ایک چیز سامنے آ رہی ہے کہ جو حکومتی وفد ہے، یعنی جو حکومتی کمیٹی ہے مسلم لیگ نواز کی، جس میں احسن اقبال صاحب شامل ہیں اور دیگر لوگ ہیں، جس میں امیر مقام صاحب ہیں، رانا تنویر صاحب ہیں، ان کی بھی شاید ملاقات ہو آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ، تاکہ حکومت کی جو تشکیل لینی ہے اس حوالے سے حتمی جو ہے وہ فیصلہ ہو سکے. اور یہ جو پیپلز پارٹی کی طرف سے جو گراؤنڈ ورک ہے، اس میں اگر میں بات شامل کروں تو قمر زمان قائرہ صاحب وغیرہ تو تھے ہی تھے، لیکن فریال تالپور بھی کشمیر چیپٹر کو دیکھتی ہیں. پیپلز پارٹی کی جانب سے جو کشمیر کی انچارج ہیں وہ یعنی پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کی ہمشیرہ اور بلاول بھٹو زرداری کی جو پھپھو ہیں، وہ اس سارے معاملات کو دیکھتی ہیں اور وہ خاصی سرگرم جو ہیں وہ دکھائی دیں. اور وہ گزشتہ روز بھی پتہ لگا کہ انہوں نے ایک عشائی کا اہتمام کیا تھا سندھ ہاؤس اسلام آباد کے اندر، اور وہاں پر کچھ صحافیوں کو بھی دعوت دی گئی تھی اور وہاں پر انہوں نے خاصا تبادلہ خیال ہوا ہے. اب بات یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ پارلیمانی پارٹی کی جو اجلاس ہے اس میں جو تحریک عدم اعتماد ہے اس کے حوالے سے بھی جو منظوری ہے وہ دی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ تو ابھی امکان بتایا جا رہا ہے کہ انوار الحق صاحب جو ہے وہ استعفیٰ دیں گے. اگر وہ استعفیٰ نہیں دیتے تو پھر تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی اور مزید جو چند دن ہوں گے وہ موجودہ جو آزاد کشمیر کی حکومت ہے اس کو مل جائیں گے. لیکن پھر بھی وہی کہتے ہیں کہ جی کا جانا ٹھہر گیا ہے، صبح گیا یا شام گیا. اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ 8 ماہ رہ گئے ہیں، یعنی اگلے انتخابات میں، یعنی اس اسمبلی کی مدت میں ٹوٹل 8 ماہ رہ چکی ہیں، اس کے بعد انتخابات ہوں گی اور نیا شیڈول آ جائے گا. تو ظاہری بات ہے کہ پھر ان 8 ماہ کے لیے یہ صدر آصف علی زرداری یہ حکومت کیوں لے رہے ہیں اور کیوں پیپلز پارٹی اس حوالے سے متحرک ہوئی ہوئی ہے. تو اس کی بنیادی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا فوکس جو ہے اگلے الیکشن ہے، کیونکہ اس وقت جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو حکومتی وسائل آپ کے پاس آ جاتے ہیں اور آپ حکومت کے خزانے کا اگر منہ کھول دیں تو پھر خاصی آپ یعنی فرق جو ہے وہ لا سکتے ہیں، اپنے اگلا الیکشن بنا سکتے ہیں. تو یہی اپنا اگلا الیکشن بنانے کے لیے پیپلز پارٹی یہ جو ہے سب کچھ کرنے جا رہی ہے. اور اس وقت جو انوار الحق صاحب ہیں، اگر ان کی بات کی جائے، جو ان کی سو فار پرفارمنس ہے وہ پرفارمنس یعنی بلو سٹینڈرڈ ہے، وہ ناقص پرفارمنس ان کی رہی ہے. اور اس حوالے سے تمام لوگ جو ہیں وہ متفق ہیں. یہ بیسکلی ڈیفیکشن آیا تھا پاکستان تحریک انصاف میں، اور یہ اسی کا جو ہے وہ یعنی حصہ ٹوٹ کر انہوں نے حکومت بنائی تھی، جس کو پیپلز پارٹی نے اور مسلم لیگ نواز دونوں نے سپورٹ کیا تھا. لیکن ان کی نااہلی کی وجہ سے
کشمیر یکجہتی کمیٹی کو پہلے انہوں نے ناراض کیا، پھر ان کی جو گورننس اور جو رٹ ہے وہ انتہائی کمزور رہی، اور ہم نے دیکھا کہ ابھی حالیہ بھی جو احتجاج ہوئے ہیں اس میں بھی انوار الحق صاحب مکمل ناکام رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں جی دوسری سٹوری کی طرف۔ ایک تو جو سہیل آفریدی صاحب ہیں وہ کل کہہ رہے تھے جناب کہ میں 1 منٹ کے لیے بھی جو سیکیورٹی کے لیے میرے لیے جو روٹ لگے گا میں اس پر قوم سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن ان کے پاس اپنا جو ہے ایک پورا شاہانہ پروٹوکول جو ہے یہ انجوائے کر رہے ہیں، اور ویسے تو 800 ارب کا مقروض صوبہ کہا جاتا ہے خیبر پختونخوا کو، لیکن شاہانہ پروٹوکول دیکھیں سہیل آفریدی صاحب کا، تو یہ دیکھیں اگر تمام چیف منسٹرز لے رہے ہیں تو میں کہوں گا کہ کوئی غلط نہیں ہے کہ سہیل آفریدی بھی لے رہے ہیں، لیکن سہیل آفریدی خود کو یعنی اس طرح کا یعنی پریزنٹ نہ کریں، ایسا پروجیکٹ نہ کریں جیسے وہ سب سے الگ ہیں، وہ بھی لے رہے ہیں اور باقی بھی لے رہے ہیں۔ اور دیکھیں یہ پروٹوکول یا یہ جو سیکیورٹی ہے یہ جو یعنی لینا کوئی غلط بات نہیں ہے، کیونکہ چیف ایگزیکٹو ہے اور اس کی ایک سیکیورٹی ہونی چاہیے۔ چیف ایگزیکٹو کو چیف ایگزیکٹو کی طرح ہی رہنا چاہیے، لیکن ہاں اگر وہ رنگ باز بننے کی کوشش کرے یا وہ صرف بول بچن کہنا شروع کر دے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ بظاہر ایسے لگا ہے کیونکہ تاحال سہیل آفریدی نے اپنی صوبائی کابینہ تشکیل نہیں دی۔ آج 10 دن سے اوپر ہو چکے ہیں اور کابینہ تشکیل نہ دینا بنیادی طور پر وہ اپنے جو حلف ہے اس کی پاسداری نہیں کر رہے، کیونکہ انہوں نے جو اپنا حلف اٹھایا وہ خیبر پختونخوا کی عوام کی فلاح کے لیے، ان کی خدمت کے لیے انہوں نے کام کرنا ہے، نہ کہ اپنی سیاست کو وہ ترجیح دے رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک میری ملاقات نہیں ہوگی نااہل عمران احمد نیازی جو کہ اڈیالہ کے چانسلر ہیں، جو بلکہ مجرم عمران احمد نیازی صاحب، ان سے جب تک ملاقات نہیں ہوگی تب تک میں کابینہ تشکیل نہیں دوں گا۔ اچھا جی، ابھی ایک اور انہوں نے آج کیا جی، ایک چیز سامنے آئی ان کی جانب سے احکامات، وہ پوسٹنگ ٹرانسفرز کے اوپر انہوں نے عارضی پابندی عائد کر دی ہے، اور یہاں تو خالی معاملہ نہیں رکتا بلکہ اسی جو انہوں نے ایک خط ان کا جو سرکولیٹ کر رہا ہے جو سامنے آیا ہے اس میں نئی بھرتیوں کے عمل کو بھی انہوں نے معطل کر دیا ہے، جو پروسیس ہے وہ پروسیس کو انہوں نے فریز کر دیا ہے، ابھی کوئی نئی جو ہے وہ اپوائنٹمنٹس نہیں ہوں گی۔ ہاں لیکن اگر ارجنٹ میٹرز کے حوالے سے انہوں نے اس میں ایک پروویژن چھوڑی ہوئی ہے کہ کوئی اگر عوام کی فلاح کے لیے کوئی ایسی ارجنسی آ جاتی ہے تو اس کے لیے پھر سمری ارسال کی جائے چیف منسٹر کو، اور پھر اس کے مطابق وہ آگے سے اس کے اوپر جو ہے اس کو میرٹ کے اوپر دیکھا جائے گا معاملے کو۔ اچھا اس میں کوئی کبات نہیں ہے، اچھا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ اسٹیبلشمنٹ کی انٹروینشن بہت زیادہ ہے اور وہ اس ٹائم کے اوپر اپنی پوسٹنگ ٹرانسفر کروا رہے ہیں تو ہم نے اس کا رستہ روکا ہے، تو ایسا کوئی چکر نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کا کوئی سروکار غرض نہیں ہے پوسٹنگ ٹرانسفرز کے اوپر۔ جو پہلے سہیل آفریدی صاحب سے پہلے جو علی بن گنڈا پور صاحب کر رہے تھے تو وہ بھی کر رہے تھے، وہ کون سا جو یہ پوسٹنگ ٹرانسفرز ہو رہی تھی، یہ اسٹیبلشمنٹ کرا رہی تھی، وہ جیب تو وہ گرم کر رہے تھے اپنا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا جی، یہ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب نے ملٹیپل ٹائمز سے بات کی ہوئی ہے، اور بہت سے خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے صحافیوں نے درجنوں بار یہ الزامات ان کے اوپر عائد کیے ہوئے ہیں، تو وہ فیصل امین صاحب کا نام لیتے تھے کہ فیصل امین صاحب پوسٹنگ ٹرانسفرز کے عوض جو ہے وہ اچھی کک بیکس لیتے ہیں، کوئی رشوت لیتے ہیں۔ اور ویسے کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ میں سن رہا تھا کہ نجی محفل کے اندر کہ انہوں نے علی بن گنڈا پور صاحب نے کوئی 50 ارب کہہ رہا تھا، کوئی 55 ارب کہہ رہا تھا کہ یہ پیسہ جو ہے وہ باہر منتقل کیا ہے اپنی ہمشیرہ کو جرمنی کے اندر۔ یہ جو آج کل کی افواہیں یہ ہیں جی، میں یہ کہوں گا کیونکہ میرے پاس ایویڈنس کوئی نہیں ہے، یہ مبینہ طور کے اوپر لوگ الزامات عائد کر رہے ہیں کہ جناب علی بن گنڈا پور صاحب نے 50 ارب کے قریب کی جو رقم ہے وہ اپنی ہمشیرہ کو جرمنی بھیجی ہے۔ بہرحال اگر یہ بھیجی ہے یا نہیں بھیجی، یہ میں اس کو کسی صورت وہ نہیں کہہ رہا کہ یہ 100% اتھینٹک ہے، لیکن یہ باتیں سنی جا رہی ہیں جی، جو لوگ باتیں کر رہے ہیں ان کی کرپشن کے بارے میں، یعنی یہ بات کنفرم ہے جی کہ درجنوں لوگوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ فیصل امین پیسے لے کے پوسٹنگ ٹرانسفر کر رہے تھے۔ اس بات پر تو میں کہہ سکتا ہوں گورنر صاحب آن ریکارڈ میرے ساتھ موجود ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں جی، بات کرتے ہیں اس وقت تحریک انصاف کی ایک اور بات کرتے ہیں کہ جی ضمنی الیکشنز کے حوالے سے علیمہ خان جو ہے وہ اس بات کو دہرا رہی ہیں کہ ضمنی الیکشن میں ہم حصہ نہیں لیں گے جو لوگ 9 مئی میں سزا یافتہ ہو چکے ہیں، لیکن اب عمر ایوب صاحب کی اہلیہ لڑ رہی ہیں، لیکن اس کی اجازت جو ہے وہ خان صاحب نے دی ہے، کیونکہ اپنے صوبے کے اندر جو ہو رہا ہے
یعنی کے پی کے اندر وہاں پر الیکشن حلال ہو جائیں گے, اور جو باقی پنجاب ہے یا دیگر علاقے ہیں وہاں پر الیکشن شاید حرام ہو جائیں گے. کہیں کسی کو بھی سپورٹ نہیں کریں. علیمہ خانم کیا کہہ رہی ہے, آئیے سنیں. جو لوگ انلیگلی ناجائز طریقے سے نااہل کیے گئے ہیں, عمران خان نے پیغام بھیجا ہے کہ ان کی جگہ پہ کسی کو نہیں کھڑا کیا جائے گا. ان کے خلاف یا اگر ان کی جو بائی الیکشن ہوں گے ان کے اندر پی ٹی آئی نہیں پارٹیسپیٹ کرے گی. اچھا, آپ نے یہ علیمہ خان کی بات سنی ہے, تو اب دیکھتے ہیں کہ جی آگے معاملہ کس طرح بڑھتا ہے. ویسے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی آج سماعت تھی, تو عمر ایوب صاحب نے جو اپنی اپیلیں ہیں وہ واپس لے لی ہیں, اور بیرسٹر گور نے بھی جو شبلی فراز کی نااہلی کے خلاف جو اپیل تھی اس پر نوٹس جاری کرنے کی استدعا کی. عدالت نے 29 اکتوبر کے لیے الیکشن کمیشن کو نوٹس بھی جاری کر دی ہے, اور جو ان کی نشست ہے شبلی فراز کی, جو خالی نشست ہے سینٹ کی, اس پر الیکشن جو ہے وہ 30 اکتوبر کو ہیں. اور اس حوالے سے اب 29 اکتوبر کو یہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو طلب کر لیا جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان میں, تو فیصلہ ہو جائے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ 30 اکتوبر کو سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. یہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر جو خالی نشست ہے شبلی فراز صاحب کی, اس معاملے کے اوپر ہے. باقی جو عمر ایوب نے جو اپنی یہ واپس لی ہے اپیلیں, وہ وجہ یہ ہے کہ ان کی اہلیہ اب الیکشن لڑ رہی ہیں وہاں سے, ہری پور سے. اب وہ اہلیہ الیکشن لڑ رہی ہیں, اس لیے ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید میں سیٹ جیت جاؤں گا تو یہ میری اہلیہ جو ہے وہ ایم این اے بن جائیں گی. وہ تو نااہل ہو چکے ہیں, اور نااہلی سے متعلق بھی جب سوال کیا گیا ان سے بیرسٹر گور صاحب سے, تو انہوں نے عجیب سی بات کی. یہ بات وہ کیا کر رہے ہیں, آئیے سنیں. نہیں, دیکھو حتمی تو نہیں ہوا ہے, کیونکہ وہ نااہلی کے خلاف ہماری جو پٹیشن ہے وہ پشاور ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے, اور کورٹ نے اس پہ نوٹس ایشو کیے ہیں, اور اس کو جو سینٹ آئی ایڈجن کیا ہے, تو اس سے ہماری موقف کی تائید ہوتی ہے کہ یس ہماری پٹیشن جو ہے وہ مینٹینیبل. یہ بیرسٹر گور صاحب کی آپ نے گفتگو سنی ہے جی, کوئی منطق نہیں ہے اس بات کا. وہ انہوں نے اپنی رائٹ آف اپیل ختم کر دیا کیونکہ انہوں نے سرنڈر نہیں کیا. آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی پوچھا جناب کہ کیا انہوں نے سرنڈر کر دیا ہے, تو جواب دیا کہ جی سرنڈر نہیں کیا. تو جب سرنڈر نہیں کرتے آپ کو سزا ہو چکی ہو, تو پھر آپ کا ایک سرٹن ٹائم ہے, وہ ٹائم بار ہو جائے تو پھر آپ کو رائٹ آف اپیل ختم ہو جاتا ہے. تو اب حتمی طور کے اوپر 10 سال ان کو سزا اپنی سرو کرنی پڑے گی, چاہے وہ شبلی فراز ہیں, چاہے وہ احمد چٹھا صاحب ہیں, چاہے وہ عمر ایوب صاحب ہیں, چاہے وہ جو ہے زرتاج گل صاحبہ ہیں, چاہے وہ صاحبزادہ حامد رضا ہیں. ان تمام کے تمام لوگوں نے جنہوں نے سرنڈر نہیں کیا, یہ 10 سال ان کو سزائیں سرو کرنی پڑیں گی. کوئی مصلحت نہیں آ سکتی اس میں. اب سپریم کورٹ بھی ان کو نہیں سنے گی, ان کو ہائی کورٹ بھی نہیں سنے گی. ہاں, ان کے پاس ایک آپشن بچا ہے جی, یا تو یہ آئینی ترمیم کروا لیں, یا یہ پریزیڈنٹ پاکستان سے پریزیڈنشل پارڈن لے لیں. اس کے علاوہ کوئی طریقہ کار نہیں. اور میرے خیال سے آئینی ترمیم بھی اس میں کیا کریں گے, جو سزا یافتہ ہو چکی ہیں دہشت گردی کی عدالت سے, انسداد دہشت گردی کی عدالت سے, اور یہ دہشت گردی کے دفعات کے جو ان کے اوپر پرچے ہوئے ہیں 9 مئی والے, اس میں تو میرے خیال سے کسی قسم کی کوئی مصلحت آئے گی بھی نہیں. نہ حکومت اگر لانا بھی چاہے تو میرے خیال سے پاکستان کے عوام اس کو پسند نہیں کریں گے, کیونکہ یہ وہ مقدمہ ہے, یہ فوج کا مقدمہ نہیں ہے, یہ پاکستان کے عوام کا مقدمہ ہے, کیونکہ یہ پاکستان کی ریاست پر حملہ تھا 9 مئی کو. یعنی عوام کا مقدمہ سمجھنا چاہیے حکومت کو بھی. اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی مصلحت نہیں آئے گی. یہی آج کی اپڈیٹس ہیں جی. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.